کھیل رہے تھے، بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم میں پہنچ گئے فیض کے لیے. وہ پوچھا امیر کلال کہاں ہے کہ وہ تو کبڈی کھیل رہے ہیں. میں کہ ولی کبڈی نہیں کھیل سکتا. میں تو خام خواہ ادھر آ گیا. واپس جانے لگے، زمین نے روک لیا. بعد میں وہی خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ ان کے ساتھ کبڈی کھیلے، اتنے بڑے ولی بنے. تو کبڈی میں کیا راستہ، خوب دوڑاتے. جب دل کی دھڑکنیں اوپرتے کہتے اب کبڈی کو چھوڑو، اب ان کے ساتھ اللہ. ایک اور آسان طریقہ ہے، وہ ضربے لگواتے ہیں اللہ اللہ. اب کچھ لوگ اللہ کے ضربے لگاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں شور مچاتے ہیں. صحیح کہتے ہیں. اگر تو اللہ ضربے لگا کے گھر چلا جاتا ہے تو شور مچا کے گیا نا، اس سے بہتر تھا تو دل میں اس کو یاد کر لیتا. ان کو پتہ بھی نہیں یہ ضربے کیوں لگاتے ہیں. یہ اللہ اللہ جو لگاتے ہیں نا گھنٹہ بار، تو وہی کبڈی والی پوزیشن پیدا ہو جاتی ہے. وہ دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ کسانی آدھی ولایت ہے. تو کس طرح؟ آگے بیل چل رہا ہے، پیچھے وہ بھی چل رہا ہے، تو سارا دن چل رہا. بیل کا دل بھی دھڑکنا شروع ہو گیا، اس کا بھی دل دھڑکنا شروع ہو گیا. اب اس دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملائے تو آدھی ولایت ہے نا. ورنہ جس طرح اس کا دل دھڑک رہا ہے، اس طرح اس کا دل دھڑک رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرا شاہی میرا شاہی، یہ تو ہو گیا اس کا طریقہ. اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے. اجازت کیا ہوتی ہے؟ آپ یہاں سارا دن رات تہجد پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے. کیوں؟ تیرا دل تو میرے ہاتھ میں، جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا. اور تمہیں ایک دن شکایت ہوگی میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہو گیا، میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا. تو شیطان نے دل موڑ دیا. جب کوئی دل کی عبادت میں لگتا ہے، شیطان سوچتا ہے اگر یہ اللہ اس کے اندر چلا گیا، یہ تو ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا. اللہ باجید بستامی رحمۃ اللہ جوانی کی ایام میں جنگلوں میں چلا گیا. جب باقی عبادت کرتے ہیں تو شیطان دیکھتا رہتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کی ضربے لگاتے ہیں نا تو قریب آ کے ان کو ستاتا. وہ صاحب نظر تھے، ایک دن ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے کہ آج اس کو ماروں گا. آواز آئی اے باجید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا، یہ اللہ کے نور سے جاتا. تو اتنا ذکر کر کہ نور علی نور ہو جائے. اور جب باجید بستامی رحمۃ اللہ نور علی نور ہو گئے تو شہر بستان سے جادو. شیطان کو پتہ ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے کسی کے دل پہ اللہ لکھا جاتا ہے. خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ نقشبندی کیوں کہتے ہیں؟ لوگوں کے دلوں پہ لفظ اللہ نقش کر دیتے ہیں. قرآن میں فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں پہ اللہ ایمان اللہ ہی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دل میں مدینہ پاک آ جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا بھی نہیں تو جدا بھی نہیں، پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں. بے شک سرکار. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک دن دیکھا مجد الفسانی رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ یہ جن فرشتے ان کو سجدہ کریں، تو بڑے پریشان ہوئے کہ استدراج تو نہیں ہو گیا، یہ انسان کو سجدہ جائز ہی نہیں، یہ مجھے کیوں سجدہ کریں؟ آواز آئی گھبراؤ نہیں، کہ تمہیں سجدہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گئی اس کو سجدہ کرے. جب رابع بصری رحمۃ اللہ کے دل پہ خانہ کعبہ آیا، اس کعبے کو حکم ہوا جا جا کے اس کا طواف کر. اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے بنایا، اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا. واہ جی واہ، سبحان اللہ. تب مولانا رومی نے کہا کہ ایک دل جس میں کعبہ بس جائے ان ہزار کعبوں سے بہتر. اس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا. جب کعبہ بس جاتا ہے ابھی مکمل نہیں ہے، اس کو آدھی کلندر بولتے ہیں. جی بولتے ہیں نا آدھی کلندر ہے. تو خانہ میں کعبہ بسا تھا تو کعبہ اس کا طواف بھی کرتا تھا، تو پھر بھی بولتے ہیں آدھی کلندر ہے. تو پھر پورا کلندر کون ہے؟ آدھی کلندر یہ ہے کہ وہ رب کا دیدار نہیں کر سکی، وہ رب سے بات چیت کر سکی. عورت جو ہے نا
وہ رب کا دیدار نہیں کر سکتی، کتنی بڑی اونچی ولیہ ہو جائے، رب سے بات چیت کر لیتی ہے۔ جو دوسرے بھی ہیں نا پورے کلندر، وہ رب سے بات چیت بھی کرتے ہیں، رب کو دیکھتے بھی ہیں نا، وہ رب کا نقشہ ان کے اندر آتا ہے نا، تو پھر ان کے لیے نا کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑ۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ بن کے مست ملنگ رہیں گے، رنگ میں رنگ رہیں گے، والے دھنگ رہیں گے۔ دین اسلام ایک پرندے کی مانند ہے، اس پرندے کی دو پر ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو ایک پر سے اڑنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں اڑ سکتے، وہ صرف نماز ہی پڑھتے ہیں، زبان سے سب کچھ کرتے ہیں، دن رات لگے رہتے ہیں، وہ 40 50 60 100 سال ہو گئے تو ابھی نمازی ہے نا، وہی مسجد میں پھڑپڑا رہا نا، اوپر تو کوئی نہیں پہنچانا۔ تو دوسرے لوگ وہ دیکھے جنہوں نے نمازیں چھوڑ دیں، دلوں سے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، وہ جنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں نا، رب کو وہ بھی کون وہ پہنچے نا، رب کو وہی پہنچے نا جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی اور دلوں سے اللہ اللہ بھی کری، سبحان اللہ، بے رب شک کو وہی پہنچے۔ یہ دو پر ہیں۔ اس وقت ہر آدمی صراط مستقیم کی تلاش میں ہے، وہ 5 منٹ میں پتہ چل جائے گا، کوئی بھی نہیں کہے گا غلط کہتا ہے، صراط مستقیم کئی سالوں سے الجھے ہوئے ہیں کہ صراط مستقیم کیا، یہ دیوبندی تو مرزی تو باقی تو سنی شیعہ، ابھی 10 منٹ میں تم سارے کرنے لاؤ گے صحیح کہتا۔ اگر کوئی کافر ہوا ہے، ہندو ہوا، وہ بھی کہے گا صحیح کہتا۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے ظاہر بھی خراب ہیں، باطن بھی خراب ہیں، نہ کوئی ظاہر میں نماز روزہ ہے، نہ کوئی دل میں اللہ اللہ ہے، وہ بلے سنی ہے تو بلے شیعہ تو وہ بھی صراط مستقیم نہیں ہے، بے شک وہ صراط مستقیم نہیں ہے، نام تو رکھے ہوئے ہیں نا، بات صراط مستقیم بھی کر رہے ہیں نا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے ظاہر خراب ہیں، باطن اللہ اللہ کا، کیا شان ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، یہ دنکا شریف ہے نا ادھر، ظاہر میں کوئی نماز روزہ نہیں ہے نا، دل اللہ اللہ کر رہا ہے نا، اور جس کو ڈنڈا مارتے ہیں اس کو فیض ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان کی کوئی نقل کرے تو زندگی ہو جاتا ہے نا۔ بے شک بالکل بالکل۔ بھائی اگر ان کی نقل کرو تو زندگی ہو جاؤ گے نا، تو صراط مستقیم وہ بھی کو نہیں۔ اللہ بھائی وہ تو بے نظیری کو ڈنڈے مارتے ہیں، تم ڈنڈے مار کے دکھاؤ، اگر ان کی نقل کرے تو زندگی ہو جائے گا نا، تو صراط مستقیم وہ بھی نہیں ہے نا۔ جی جی بے شک۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے ظاہر درست تو باطن سیاہ، ہمارے علماء اور عابد زاہد، ظاہر میں تسبیحیں نمازیں سب کچھ ہے، اندر کالے ہیں، اندر کچھ بھی نہیں ہے، اس دل میں اللہ ہوتا ہے، اگر اللہ نہ ہو تو شیطان ہوتا ہے، بے شک پھر صراط مستقیم یہ بھی ہے نا۔ اگر صراط مستقیم ہوتا تو 72 فرقے کیوں بنتے؟ انہی لوگوں نے بنائے نا، بے شک بے شک انہی داڑھی والے نے بنائے، نمازی نے بنائے نا فرقے، بے شک تو پھر صراط مستقیم ہوتا سارے ایک نہ ہوتے، تو پھر صراط مستقیم کیا ہے؟ ظاہر بھی درست، باطن بھی، ظاہر میں بھی نماز روزہ کرو تو دل بھی اللہ اللہ کرے، زبان بھی پاک تو دل بھی پاک، یہ صراط مستقیم ہے۔ بے شک بے شک حق۔ کہیں سے بھی حاصل ہو جائے، ہم یہ نہیں کہتے، کہیں سے بھی حاصل ہو جائے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس وقت سارے اسلامی ممالک ہیں، ایران بھی، عراق بھی، پاکستان بھی، زبان سے سارے کلمہ پڑھتے ہیں نا، زبان سے سارے ایک ہیں، لیکن